بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب، ابھی تک جو ایف بی آر ہے وہ موضوع بحث ہے، اور کل جو ہم نے بات کی تھی آج اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ٹسل ہے جس کا تھوڑا سا اندیا دیا تھا ہم نے، اب وہ زیادہ لڑائی انٹینسیفائی ہو چکی ہے، اچھا، شدت اختیار کریں۔ شدت اختیار کر چکی ہے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک ایف بی آر میں ایک بہت ہی میگا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایک اور ایک اور وہ میگا سکینڈل ایسا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز پہ میں کافی دنوں سے کام کر رہا تھا، اور ہر ایک چیز میرے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے مترادف تھی۔ ہے کیا جناب؟ وہ سکینڈل یہ ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک رجحان ہے، ایک ٹیکس چوری کا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے جعلی کمپنیز بنانی ہے، جعلی کمپنیز بنا کر آپ نے اس کے ریفنڈز جو ہے وہ کلیم کرنا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایک کمپنی رجسٹر کروائیں، اس کا پتہ دیں اسلام آباد کا یا کراچی کا یا کسی اور شہر کا، اور وہ کمپنی پرال جو ہے وہ رجسٹر کر لے گی، لیکن آپ جب جائیں گے تو اس کمپنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا۔ ڈمی لیکن کمپنی۔ ڈمی ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ اس کی اگینسٹ جب ان کی ریٹرنز اور انوائسز دیکھیں گے تو اس پہ اربوں روپے کا انہوں نے ٹیکس انوائس پہ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریفنڈز جن کو ہم بولتے ہیں، جب ایکسپورٹ آپ کریں کوئی چیز جب بنائیں پاکستان کے اندر، وہ انہوں نے اس پہ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کلیم کی ہوتی ہے۔ اور ایف بی آر نے ابھی کراچی میں ایک ریکٹ کو پکڑا ہے، اور وہ ریکٹ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کے تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ 100 سے زیادہ کمپنیز کا ڈیٹا ان کے پاس سے نکلا ہے، ڈمی کمپنیز کا۔ ڈمی کمپنیز کا۔ ایک کیس میں 10 ارب روپے سے زیادہ کی ٹیکس چوری ہے، ایک کیس میں۔ اور اس کا والیوم جو ایف بی آر کے ایسٹیمیٹس ہیں فیک ریفنڈز کا، وہ 2 سے 3 ہزار ارب روپے آئے۔ یہ دیکھیں ناظرین، مہتاب صاحب ہر آئے دن دیکھیں کتنی اہم خبریں لاتے ہیں یہ، کہ اربوں روپے کی ٹیکس چوری، فراڈ، منی لانڈرنگ، پیسے غائب ہو رہے ہیں اربوں روپے کے، اور ایف بی آر یہ صرف رپورٹیں مہتاب صاحب جمع کرتے ہیں، یہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمیں ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں سلوٹ کرنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پہ لوگ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں یار گیلانی صاحب، اسٹینڈ جو لے رہے ہیں۔ اپنی اس کے اوپر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ایسے پاورفل لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں تو جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ریڈز کیے نا، وہ 22A کی پٹیشن لے کے چلے گئے کراچی کی ایک کورٹ میں کہ پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے۔ یعنی اتنے وہ پاورفل ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کا جو الائجڈلی جو مافیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس ٹائم ان کے پاس کورٹ میں جا کے ایف بی آر کے جو ٹیکس افسرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں۔ اور میں تو پھر بات وہی کروں گا جو ہماری ایس آئی ایف سی ہے، جو ہمارے بڑے گھر والے ہیں، کیا ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ایک بات میں آپ کو، اور پھر یہاں بھی میں ایس آئی ایف سی کی تعریف کروں گا۔ ایس آئی ایف سی کی تعریف اس لیے کروں گا کہ اگر ایس آئی ایف سی نہ ہوتی تو کراچی کی پولیس ان ٹیکس افسرز کے خلاف ایف آئی آر کر لیتی۔ 22A کی پٹیشن ہی اس وجہ سے فائل ہوئی ان کے خلاف کہ پولیس نے انکار کر دیا، چونکہ انہیں کچھ یہ احساس ہوا کہ ہم اپنے آفیسر جو سرکار میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح کی ایف آئی آر نہیں کر سکتے۔ اور کورٹس نے بھی، وہاں کا جو سیشن کورٹ ہے اس نے بھی وہ جو پٹیشن تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ ٹیکس لگانا اتنا آسان نہیں رہا اس ملک کے اندر، اور جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پہ اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب انہوں نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہ بیٹھ جاتے ہیں آپ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جب ریڈ کیا
تو اسٹیبلش کیا ہے وہ سارے کے سارے پیسوں کو کہ وہ پیسے کہاں سے گئے, کہاں پہ نکلے اور کہاں پہ آ گیا. اور ایک اور آخری بات, چونکہ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, الائٹلی وہ جو بندہ ہے جو اس ریکٹ کا رنگ لیڈر ہے وہ ایک لا فرم چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وکیلوں کا پریشر بھی ڈالا گیا ہے ان کے اوپر. اور قانونی نصاب وہ آتی ہیں چالاکیاں اور جی اسمارٹنیس. بالکل. تو یہ اچھی بات ہے جی. دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں پہ ایکشن بھی ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ احساس ہو رہا ہے. مہتاب جیسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اربوں روپے کی ٹیکس چوریاں ہیں ہر آئے دن ہمیں نظر آتی ہیں, اربوں روپے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں نہیں باقاعدہ ہوتا, ملکی خزانے میں آتا یا اکانومی کے اس سارے لوپ میں آتا, تاکہ ملک کا جو گراف ہے وہ اکانومک ایک وہ بات بہتر ہو. میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکس لاز ہم بناتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی لوپ ہولز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو بیٹریز بنائی جاتی ہیں, یہ جو گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور باقی بھی گھر میں بجلی کے لیے یو پی ایس کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ان میں ایک لیڈ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے. سکہ جی وہ جو ختم ہو جائے تو بیٹری ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. اس پہ ٹیکس کچھ عرصہ پہلے کم کیا گیا. اب وہ جو کم ٹیکس ہے اس نے انسینٹیوز کریٹ کر دیا ان لوگوں کے لیے, چونکہ وہ جب بیٹری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس لیڈ کو نکال لیا جاتا ہے, اس کو ری فیول کیا جاتا ہے. اس کے اندر وہ ان بیٹریز والوں سے خرید لیتے ہیں, وہ جا کے کچھ کمپنیز کو جا کے بیچ دیتے ہیں اور وہ وہاں سے جعلی انوائسز کا کام شروع ہوتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس کے طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں. تو جہاں پہ ہم انسینٹیو کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم لوپ ہولز بھی چھوڑ رہے ہیں, اور یہ لوپ ہولز کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. بالکل تو اس طرح کے کاموں پہ ہمیں توجہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے, بالکل دینے کی ضرورت ہے. اس سے مجھے کیونکہ یاد آ گیا, ڈیول لائز ان ڈیٹیلز. ہاں جی, مجھے یاد آ گیا گلی محلے میں آوازیں آتی ہیں پرانی بیٹری دے دو, پرانی بیٹری ہاں دے دو. تو بالکل وہ اس لیے ہوتی ہے. بالکل. اور دوسری دیکھیں ایک اور بھی, یہ جو ایف بی آر کی بات کل ہم کر رہے تھے, اس میں یہ ہے کہ سر جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہیں, کل وہ ایک تقریب میں گئیں, 2 جگہوں پہ انہوں نے کل خطاب کیا, جی تو دونوں جگہوں پہ ایف بی آر کو آڑے ہاتھ لیا انہوں آڑے نے. ہاتھ. انہوں نے کہا یہ مجھے ریفارم نہیں کرنے دیتے, لیکن میں جب تک ہوں تب تک ایک دن بھی میرے آفس میں رہا تو میں ان کو جو ہے وہ کر کے جاؤں گی, ریسٹرکچرنگ کر کے جاؤں کر گا. کے جاؤں گی. اس کا مطلب ہے اب چیئرمین ایف بی آر کی خیر نہیں ہے. اب ایک میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور اطلاع دے دوں کہ کچھ عرصہ پہلے کوشش کی گئی کہ جو چونکہ سیکٹری ریونیو ڈویژن بھی ہیں اور چیئرمین ایف بی آر بھی ہیں, تو کوشش کی گئی کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اس کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا. رک گیا. نہیں تو اور یہ آخری ہے بات, بڑے گھر والے بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ درمیانی کوئی راستہ نکالیں. راستہ نہیں کرنا ہے. چلیں انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں, وہ اپنا فیڈ بیک دیں, کامنٹس کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, تو اور ایک اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.